الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے درس قرآن کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غلطی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ہجری میں یعنی مدینہ پاک میں ہجرت فرمانے کے دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک جماعت کو، بعض نے کہا کہ 6 افراد کو، بعض نے کہا 11 افراد کو، انہیں تعاقب میں بھیجا کہ ایک مقام پر پہنچیں اور مشرکین پر گھات لگا کر بیٹھ جائیں اور ان کو دیکھیں۔ ان میں سے بعض افراد نے مشرکین کا پیچھا کیا اور مشرکین کا جو قافلہ گزر رہا تھا ان کا مال لوٹا اور ایک شخص کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ جب یہ تیر مارا تو یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 4 ماہ ایسے تھے کہ جو ہمیشہ سے بڑے محترم سمجھے جاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان 4 ماہ میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، کسی طرح کی جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ یہ 4 ماہ تھے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 ماہ اس وجہ سے کہ اس میں حج کے قافلے سفر کیا کرتے تھے، اور چوتھا ماہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ تھا کہ اس مہینے میں عمرے کے قافلے سفر کیا کرتے تھے اور مکہ مکرمہ آتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان 4 ماہ میں قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو یہ مفسرین نے لکھا کہ یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور بعض نے لکھا کہ مسلمانوں کو غلطی ہوئی، وہ سمجھے کہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہے لیکن اصل میں رجب شروع ہو چکا تھا۔ تو مشرکین نے طعن کیا اور کہا کہ یہ نبی ہمیں اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں، حالانکہ جن مہینوں کو ہم محترم سمجھتے ہیں اور جس میں ہم جنگ کرنے سے رکتے ہیں، ان کے متبعین اسی مہینے میں ہم سے قتال کرتے ہیں، ہمارا مال لوٹتے ہیں اور ہمارے ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ یہ بات مدینہ منورہ پہنچی تو مدینہ منورہ میں بھی یہود نے بھی اس پر شور کیا اور کہا گیا کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ جن کے ماننے والے یہ کام کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ٹھیک ہے، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن تم کس منہ سے اس بات کہتے ہو کہ ہم نے گناہ کیا، حالانکہ تمہارے کیا کرتوت ہیں، تم کن گناہوں میں ملوث ہو۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس پر ایمان نہ لانا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں یعنی مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ تو بس یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ جو تمام کام ہیں، یعنی کفر کرنا، لوگوں کو نکالنا، اسی طرح ایمان والوں کا راستہ روکنا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، اور چونکہ تم ان گناہوں میں ملوث ہو اس لیے تمہیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا، یا تم اتنے کریڈیبل نہیں ہو، تم اتنے ایلیجیبل نہیں ہو کہ تم کسی اور پر انگلی اٹھا سکو کہ کسی نے گناہ کیا۔ حالانکہ اگر اسے پچھلے ادوار کے اعتبار سے گناہ تصور بھی کر لیا جائے تو وہ صرف ایک تاریخ کا فرق تھا، لیکن تم جن کاموں میں ملوث ہو وہ بہت بڑے
गुनाह है। मुफस्सिरीन ने फरमाया, अक्सर का यही कौल है कि ये जो हुर्मत थी, यानी ये 4 माह में क़िताल करने की हुर्मत, ये बाद में मनसूख हो गई उन आयत करीमा से कि जिसमें मुतलकन ये पैगाम हुआ कि मुशरिकीन से क़िताल किया जाए, इसलिए अब ये हुर्मत जो है ये बाकी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज कोई इस्लामी रियासत हो और दूसरी तरफ कोई मुशरिक मुल्क हो और वो इस्लामी रियासत उनसे जिहाद करना चाहे, तो अब इन महीनों में ये ज़रूरी नहीं कि वो क़िताल से रुकें, बल्कि इन महीनों में भी वो बिल्कुल जिहाद कर सकते हैं। और फिर अल्लाह ने उनकी नीयत का बता दिया कि वो तुमसे उस वक्त तक लड़ते रहेंगे, और अगर उनके अंदर सलाहियत हो, उनसे मुमकिन हो सके, तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेरना चाहेंगे। और फिर आगे फरमाया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। तो तुम में से जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए, फिर काफिर ही मर जाए, तो उन लोगों के तमाम आमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो गए। व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, और वो दोजक वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो एक तो आम काफिर होता है, यानी जो शुरू से काफिर है, वो अपने कुफ्र का इजहार करता है, मसलन मैं हिंदू हूं, मैं बुत परस्त हूं, मैं ईसाई हूं, मैं यहूदी हूं। और एक वो शख्स है जो पहले तो मुसलमान हो लेकिन बाद में काफिर हो जाए। ऐसा शख्स जो है ये मुर्तद कहलाता है। और इसकी तारीफ ये लिखी है कि वो मुसलमान जो साहिब अक्ल हो, मुकल्लफ हो, और बगैर नींद और नशे के दीन इस्लाम से मुनहरिफ होकर कोई और दीन कबूल कर ले। यानी कोई मुसलमान कहे अब मैं ईसाई हो गया, अब मैं यहूदी हो गया, अब मैं हिंदू हो गया, या कोई कहे कि अब मैं एथियस्ट हो गया, अब मैं खुदा के वजूद का मुनकिर हूं। अब वो अगर कोई और दीन कबूल कर ले, तो ऐसा शख्स जो है वो मुर्तद कहलाता है, और उसका ये काम जो है ये फेले इर्तिदाद है। इस्लाम में मुर्तद की सजा मौत है। ये बाज लोग इस पे बड़ा शोर मचाते हैं, लेकिन ये अहादीस करीमा से साबित है। सही बुखारी में ये हदीस पाक है, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना दीन तब्दील करे उसको कत्ल कर दो। इसी तरह इमाम मालिक रिवायत करते हैं मुअत्ता इमाम मालिक में कि हज़रत ज़ैद बिन अस्लम रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना दीन तब्दील करे उसकी गर्दन उड़ा दो। तो ये इस्लाम की तरफ से एक सजा है मुर्तद के लिए। बाज लोग इस पर एतराज करते हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, क्योंकि कुरान करीम ने खुद फरमाया, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। लेकिन उलमा ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ये उस शख्स के लिए है कि जो पहले से काफिर हो, तो उसके लिए कोई जबर नहीं है। अगर वो अपने कुफर पर कायम रहना चाहता है, वो अपनी इबादत करता रहे। अगर वहां पे इस्लामी हुकूमत है, तो जो मुआशरे के अहकाम हैं उसमें वो इस्लामी अहकाम का पाबंद होगा। लेकिन वो अपने घर में अगर शिरक करता है, वो अपने इबादत खानों में जाता है, तो बिल्कुल वो अपनी इबादत कर सकता है, वो उस पर उसे आज़ादी है। लेकिन जो शख्स एक मर्तबा मुसलमान हो गया, उसके बाद अगर वो कुफ्र करता है, तो अब ये मुर्तद है, और अब ये इस्लामी सजा के एतबार से उसे कत्ल किया जाएगा। और हुक्म यह है कि उससे बातचीत हो, डायलॉग हो, ऐसे शख्स को समझाया जाए। अगर उसको उसको दीन में कोई शुबहात हैं तो उनको हल किया जाए। उसके अगर उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें बताया जाए, उसके अकायद की दुरुस्ती की जाए। अगर वो वक्त तलब करे तो उसे 3 दिन का वक्त दिया जाए। लेकिन अगर वो उसके बाद भी इसरार करे, तो फिर शरई सजा यह है कि ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जाएगा। बाज लोग इसके इस सजा के दिफा में कहते हैं कि मसलन अगर आप किसी का माल चोरी करते हैं, अगर आप किसी से जिना करते हैं, तो जाहिर है आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है। आपको दुनिया का कोई भी कानून हो वो सजा देगा। लेकिन बहरहाल अगर कोई शख्स खुद मुर्तद है, तो वो किसी के माल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो किसी की इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इसी तरह बाज लोग इसका दिफा इस दलील से भी करते हैं कि अगर आप दुनिया में किसी भी आ, आर्मी, किसी भी फौज से बगावत कर जाएं, तो उसकी अक्सर सजा मौत होती है। लेकिन एक शख्स जो है, अगर वो सिर्फ अपना दीन बदलता है और उसके दीन बदलने से मुआशरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम कुल्लियतन उस बगावत वाले केस पर भी कयास नहीं कर सकते। इसलिए इसका जवाब सिर्फ ये है कि ये वही इलाही है, ये अल्लाह का हुक्म है कि इस्लाम को एक खास प्रिविलेज हासिल है कि कोई भी शख्स एक मरतबा अगर अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कर दे, तो अब वो इस दीन से बागी नहीं हो सकता। अब वो इस दीन से बगावत नहीं कर सकता दुनियावी एतबार से। अब वो सारी जिंदगी अब
منافق بن کر گزار دے اور پھر جہنم میں چلا جائے، دنیا میں اپنی زندگی بچا لے، لیکن ظاہراً اگر وہ چاہے کہ اب میں اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین پر عمل کروں اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو، ایک اسلامی ملک ہو، تو اب اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی عورت مرتدہ ہو جائے تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا یا نہیں۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مرتد ہو جائیں، تو جیسے ہی ارتداد ہوتا ہے، کوئی شخص مرتد ہو تو فوراً سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس نے حج کیا اور مرتد ہو گیا، اب اگر واپس وہ مسلمان ہوا اور صاحب استطاعت ہے تو اب حج کرنا بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح کوئی ایسا اور حکم جو اس کے یہاں پہ بس حج کی مثال لے لیں کہ جتنے اعمال تھے، یعنی پہلے اس کے جتنے نوافل تھے، اس کے جتنے اس نے صدقات دیے، ان سب کا اجر جو ہے وہ زائل ہو گیا، اور اب وہ تمام جو ہے وہ فیکٹری ریسیٹ ہو گیا۔ اب اس کی ایک نیا اس کا اکاؤنٹ چلے گا اگر وہ واپس مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، اچھا یہاں پہ یہ ضرور غور کریں کہ یہاں پہ کفار کے ساتھ بار بار یہ آتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، تاکہ وہ شبہ ختم ہو جائے جو بعض لوگ دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انسان کفر پر مر جائے، کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قرآن کریم اس پر شاہد ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے اس میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، جب مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی بہت تنگ ہو گئی، دین کو پھیلانا، دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا، تو اب ان پر ہجرت جو ہے وہ لازم ہو گئی، ہجرت فرض ہو گئی، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا یہ ہر ایک پر لازم واجب ہو گیا، اور ہر ایک نے ہجرت کرنی تھی، چاہے اب اس کے لیے اپنا مال چھوڑنا پڑے، اپنی پراپرٹیز چھوڑنی پڑے، اپنی زمینیں چھوڑنی پڑیں، لیکن اب یہ ہجرت جو ہے وہ لازم ہو گئی تھی۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، یعنی جب مسلمانوں کو پھر مکہ پر غلبہ حاصل ہو گیا، تو اب ہجرت لازم نہ رہی۔ اب اگر کوئی پہلے سے مکہ میں رہتا آیا ہے اور وہ بعد میں فتح مکہ کے وقت یا اس کے آس پاس اگر وہ مسلمان ہوا، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ مدینہ منورہ جائے، بلکہ اب وہ مکہ میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ آج کے دور میں بھی ہے۔ یہ اگر کوئی شخص چاہے وہ اسلامی حکومت میں نہ ہو، دارالاسلام میں نہ ہو، دارالکفر میں ہو، یعنی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پہ کفر کا نظام ہو، اسلامی حکومت نہ ہو، اگر وہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے تو پھر اس پر ہجرت کرنا لازم نہیں ہے۔ مثلا آج کے دور میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو یو کے میں، یو ایس اے میں، یورپ کے کئی ممالک میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اور ان پر کوئی پابندی نہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں، وہ اپنے اسلامی لباس کا خیال رکھ سکتے ہیں، وہ ان کی مساجد میں آ، آ، اپنی مساجد میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کام جب وہ کر سکتے ہیں تو اب ان کے لیے ہجرت کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن مثلا اگر کسی ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، مثلا حالیہ دور میں فرانس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت، بہت زیادہ شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، تو اب اگر کسی ملک میں یہ زور پکڑ لے، مثلا قربانی پر پابندی ہو جائے، آپ کے کسی خاتون کو حجاب نہ کرنے دیا جائے، ایک ہے نقاب چہرے کا پردہ، ایک ہے کہ خاتون کو حجاب ہی نہ کرنے دیا جائے، اسی طرح آپ کے مساجد بند کر دی جائیں، آپ کے گھروں میں چیک کیا جائے کہ آپ کے پاس جو ہے، آپ جو ہے وہ آپ کے زبردستی روزے توڑوائے جائیں، تو اس طرح کے جب ہوگا کہ جس میں انسان کی دین، جان، عقل، نسب، اس میں اگر کسی چیز کو خطرہ ہو، تو آج کے دور میں بھی لازم ہوگا کہ اب وہ شخص ہجرت کرے اور اب وہ کسی اور ملک میں جا کے سیٹل ہو کہ جہاں پر وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکے۔ وہ دین کو چھوڑ کر
یا دین کے فرائض کو چھوڑ کر یہ عذر نہیں بنا سکتا کہ میں جہاں رہتا تھا وہاں نہیں کر سکتا تھا. اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے اور وہ اس پر ہجرت کرنا لازم ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ فرمائیں قل، تم فرما دو فیہما اثم کبیر و منافع للناس، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 آیت کریمہ نازل کی اور شراب کو یکدم ایک ہی دفعہ میں حرام نہیں قرار دیا. اچھا، یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ دیکھیں اس سے پہلے جہاد کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے جہاد کے لیے آپ کو بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص شراب پینے کا عادی ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکے. تو اس بنا پر اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہاں پر شراب کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ شراب اور جوئے میں تمہارے لیے اگرچہ نفع ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ بڑا ہے. پہلے سٹیپ پہ یہ کہا اور ایک ہی دفعہ میں، اور شراب بالکل عرب میں رائج تھی. اس کے بعد سورہ نساء میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ تب نازل ہوئی کہ جب ایک شخص نے شراب کی حالت میں نماز پڑھی اور نماز میں اس سے بد کلامی ہوئی. تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو جب یہ حکم آ گیا تو اب مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے کی حالت ہو اور اس میں ہم نماز کا وقت آ جائے نماز کی حالت میں. اور پھر فائنلی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ جس میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ جو بعض اصحاب اس وقت شراب نوش فرما رہے تھے انہوں نے اسی وقت اپنے برتن الٹ دیے، تمام شرابوں کو بہا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شراب کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، خمر یعنی شراب، جوا بتوں کے چڑواہوں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال نکالنے کے تیر محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ 3 سٹیپس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت تو نہیں کہیں گے، یعنی شراب کی قباحت کو بیان کیا. سب سے پہلے قباحت کا بیان ہوا، پھر نماز کے وقت میں شراب سے اجتناب کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد حرمت کا ذکر ہوا. اور یہی اسی میں جو علماء نے کہا کہ اس میں یہی حکمت سمجھ آتی ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو بہت زیادہ عرب میں رائج تھی، تو شاید اگر یکدم ایک ہی دفعہ میں اسے حرام قرار دے دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ اس حکم کی پابندی نہ کر پاتے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اسے آہستہ آہستہ روکا گیا. اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے عرب میں یہ رواج یہ تھا کہ وہ شراب پیتے اور شراب کی حالت میں جوا کھیلتے، اور جوا کھیلتے اور اس میں اگر وہ بہت پیسہ جیت جاتے تو اس کے بعد اس پیسے کو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے. تو اس بنا پر صحابہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ بتائیے کہ اس میں تو غریبوں کا فائدہ ہے، کیونکہ جوئے میں جو رقم جیتی جاتی ہے اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. کل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں. یعنی اس میں نفع تو ہے. آج کے دور میں اگر کوئی کہے بھائی میں شراب پی کر میرا فائنینشیل کرائسس ہے، میں ڈپریشن میں ہوں، میرے گھر میں مسائل ہیں، شراب پی کر میں بالکل سکون میں آ جاتا ہوں، تو بالکل وہ نفع تو ہے اس کا، کچھ دیر کے لیے انسان بالکل سکون میں آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کا جو گناہ ہے چونکہ وہ حرام ہے تو وہ اس کے نفع پر بھاری ہے.
وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہاں پہ خمر سے مراد شراب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک تو عام شرابیں ہیں کہ ہر وہ مشروب کہ جو نشہ پیدا کرے، لیکن یہاں جس خمر کا ذکر ہے یہاں پہ مراد وہ شراب ہے کہ جو کچے انگوروں کا شیرہ ہو اور اسے دھوپ میں چھوڑ دیا جائے، اور جب وہ جاگ چھوڑ دے تو یہ وہ شیرہ ہے جو عرب میں ایک خاص انداز سے شراب بنائی جاتی تھی، کچے انگوروں کا شیرہ کہ جو جسے چھوڑ دیا جائے تو بعد میں وہ جاگ چھوڑ دے، اسے خمر کہا جاتا تھا۔ تو خمر جو ہے وہ اس کا بالخصوص قرآن کریم نے ذکر کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک خمر سے مراد یہ خاص شراب ہے۔ تو اس لیے احکام میں کچھ فرق ہے کہ نشے کی کہ خمر کا ایک قطرہ بھی پینا یہ حرام قطعی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں ایک اور سورہ مائدہ کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اگر خمر کا کوئی شخص ایک قطرہ بھی پیے، ایک قطرے سے کسی کو نشہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی نشے کی حالت میں نہیں آئے گا صرف ایک قطرہ تناول کرنے سے، لیکن وہ قطرہ پینے سے اس پر حد جاری ہوگی، اور اسلام میں شراب پینے کی حد 80 کوڑے ہے، اور اس پہ علماء نے فرمایا اجماع صحابہ ہے، دور صدیق اکبر میں، دور عمر فاروق میں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے دور میں اور دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ اسلامی سزا یہی تجویز کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ ایسے شخص کو کوڑے مارنے اور 80 کوڑے مارنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خمر پیے اس کو کوڑے مارو، اگر وہ چوتھی بار پیے تو اس کو قتل کر دو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر پینے کی بنا پر 80 کوڑے مارے۔ اور اسی طرح شراب کی، خمر کی قباحت بیان کرتے ہوئے سنن ابو داود میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خمر پر لعنت فرمائی ہے، اور خمر پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اور خمر کو انگوروں سے نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، خمر کو لادنے والے پر، اور جس کے پاس لاد کر لائی جائے، اللہ تعالیٰ نے خمر پر لعنت فرمائی ہے، اور ان تمام چیزوں پر۔ اس لیے خمر کی قباحت بہت زیادہ ہے۔ میں فرق یہ بیان کر رہا تھا کہ جو اصلی خمر ہے کہ جو میں نے تعریف بیان کی، اگر اس کا کوئی ایک قطرہ بھی پیے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام قطعی ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھے تو فوراً اسلام سے باہر ہو جائے گا، فوراً کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرمت قرآن میں آ چکی ہے، اور اگر ایک قطرہ بھی پیے گا تو اسلامی حد اس پر نافذ ہوگی، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جبکہ دیگر مشروبات جو ہیں یعنی دیگر شرابیں، اگر وہ تھوڑی مقدار میں بھی پیے تو یہ حرام ہے، لیکن اس پر حد تب جاری ہوگی کہ جب وہ نشے کی کیفیت میں آ جائے۔ اچھا، نشہ جب ہم شرعی اعتبار سے کہتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ کا نشہ ہے یا فیس بک کا نشہ ہے، اسنیپ چیٹ کا نشہ ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے جسے ہم ایڈکشن کہتے ہیں۔ لیکن نشہ شرعی طور پہ یہ تب کہا جاتا ہے، ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان تمیز کرنا بھول جائے، اس کو آسمان اور زمین میں فرق سمجھنا آئے، صحیح غلط میں فرق سمجھنا آئے۔ جب ایسی حالت ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حالت نشہ میں ہے۔ تو دوسری جو مشروبات ہیں، دوسری جو شرابیں ہیں، وہ بھی حرام ہیں، چاہے ان کی قلیل مقدار ہی کیوں نہ پی جائے، لیکن ان پر حد تب جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے تب مارے جائیں گے جب ان کو پی کر انسان نشے کی حالت میں آ جائے۔ البتہ اگر ان خمر کو، اگر کوئی مثلا علاج کی غرض سے اگر کوئی اور علاج میسر نہ ہو، اور کوئی طبیب یہ کہے کہ جو خمر ہے اس کے ذریعے غالب گمان ہے کہ ایک انسان تندرست ہو جائے گا، تو اس کو بھی پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح جو دیگر شرابیں ہیں اگر وہ انتہائی قلیل مقدار میں ہوں، جیسا کہ آپ الکوہل کی بات کرتے ہیں، یعنی دیگر وہ چیز کے جو نشہ آور ہیں، اگر وہ کسی چیز میں ہے اور وہ انتہائی قلیل مقدار میں ہے تو اس میں بھی عموم بلوہ کی وجہ سے رعایت مل جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ باڈی سپریز کو دیکھیں، پرفیومز کو دیکھیں، ان سب میں ایک قلیل مقدار میں الکوہل موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ عوام میں بہت زیادہ اس کے استعمال پر کثرت ہو چکی ہے اور دیگر دلائل کی بنا پر ان میں اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ احکام تھے شراب سے متعلق۔
اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ جوا کیا چیز ہے؟ جوئے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی شرط کہ جو دو جانب سے ہو، یعنی دونوں سے ہو، اور اس شرط کے پورا ہونے پر ایک کا نقصان ہو، یعنی ایک کا کچھ مال جائے اور دوسرے کو وہ مال مل جائے، تو یہ کہلاتا ہے جوا۔ اس میں دونوں جانبین سے شرط ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں کی طرف سے، اور جو جیتنے والا ہے اس کو فائدہ ہو اور جو ہارنے والا ہو اس کا نقصان ہو۔ تو شرعی اعتبار سے یہ جو شرط لگاتے ہیں اسے جوا قرار دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ سورہ روم نازل ہوئی اور ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب رومی جو ہے وہ ایرانیوں کو شکست دے دیں گے۔ اس متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے شرط لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اس مدت کو بڑھا دو۔ جب بڑھا دی گئی تو بعد میں جو ہے یہ حرمت کی آیت نازل ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شرط کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ مثلاً لاٹری کا ٹکٹ ہے، آپ کسی مقام پر گئے، کوئی ایونٹ ہے، وہاں پہ کہا گیا بھائی 100 روپے کا لاٹری کا ٹکٹ ہے، آپ ٹکٹ خرید لیں، قرآن دازی ہوگی اور 50,000 انعام نکلے گا۔ یہ خالصتاً جوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے افراد ہیں، سب نے ایک شرط لگائی ہے، اور جس کا بھی نکلے گا انعام نکلے گا، صرف وہ 50,000 پائے گا اور باقی سب کے 100 روپے چلے جائیں گے۔ تو جو ہارا اس کے پاس سے مال گیا، اس کا نقصان ہے، اور جس کا نام نکل آیا اسے مال مل گیا۔ تو یہ خالصتاً جوا ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ اس طرح کے لاٹری ٹکٹس میں فریج جیتتے ہیں، اے سی جیتتے ہیں، اس میں بڑی خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح لڑکے ہیں، کرکٹ پہ شرط لگانا، فٹ بال پہ شرط لگانا کہ فلاں ٹیم جیتے گی یا فلاں ٹیم جیتے گی، اور جو ٹیم جیتی اس پہ ایک فرد جو ہے دوسرے کو کھانا کھلائے گا، یا مثلاً ایک فرد دوسرے کا خرچہ اٹھائے گا، یہ بھی جو ہے یہ خالصتاً جوا ہے۔ اگر اس کے بالمقابل صرف ایک جانب سے شرط ہو، مثلاً آپ اور آپ کے دوست بیٹھ کے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اگر پاکستان جیتا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ شرط آپ نے لگائی ہے، اور سامنے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، سامنے والا اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر پاکستان جیتا تو آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کہیں پہ کمپٹیشن ہوا اسکول میں، آپ بچوں کی ریس کروائی گئی، کوئی اور کمپٹیشن ہوا اور اسکول والوں نے اعلان کیا کہ جو جیتے گا اس کو ہم انعام دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جوا تب متحقق ہوگا کہ جب دونوں فریق شرط لگائیں، اور پھر اس شرط کے اندر جو ہے وہ ایک کا نقصان ہو، ایک کی رقم چلی جائے اور دوسرے کو مل جائے۔ اسی بنیاد پر یہ جو پرائز بانڈ ہوتا ہے، ایک تو وہ پرائز بانڈ ہے کہ جس میں ماہانہ نفع ملتا ہے اور وہ فکس نفع ہوتا ہے، وہ تو خالصتاً سود ہے۔ لیکن وہ پرائز بانڈ کہ جس میں کوئی ماہانہ نفع نہیں ہوتا، کوئی پروفٹ نہیں ہے، صرف انعام کی صورت ہوتی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہت سے مفتیان کرام نے یہی کہا کہ پرائز بانڈ بالکل جائز ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ یہاں پر جوا متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو آپ کی رقم اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اور حکومت آپ کی قرآن دازی کرنے پر آپ کو انعام دیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام آیا اسے انعام ملا اور آپ کی پرائز بانڈ کی رقم جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ آپ کی رقم بالکل اسی طرح موجود ہے، آپ جب چاہے وہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے پرائز بانڈ کی اجازت دی ہے کہ وہ بالکل جائز ہے، لیکن وہ پرائز بانڈ کے جس پہ فکس منافع نہ ملتا ہو، صرف انعام کی صورت ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیے جو زائد بچے، عفو کا مطلب ہے جو زائد بچے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ اب ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ اس طرح بیان کیا گیا کہ پہلے تو عرب میں شراب پیتے، جوا کھیلتے، اس میں اپنا پیسہ لگاتے، اگر پیسہ ہار جاتے، اگر بہت کماتے تو پھر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے، تو غریبوں کا فائدہ تھا۔ اب اگر غریبوں میں تقسیم کرنے کی وہ صورت ختم ہو گئی تو اب ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس اضافی ہو۔ یہ جو لفظ ہے اف، اس کی بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی کہ جو زائد بچے، یعنی تمہاری ضروریات کے بعد جو ہو اس کو خرچ کر دو لوگوں میں۔ اور بعض نے کہا کہ میانہ روی سے خرچ کرو، یعنی ایک
درمیانی طریقے سے کہ کچھ اپنے لیے بھی چھوڑو اور باقی جو ہے وہ صدقہ کر دو. اور اس تشریح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی تعلیم ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی خوشحالی رہے. یعنی یعنی معنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا پورا مال صدقہ کر دے اور پھر اب وہ بھیک مانگتا رہے, ضرورت مند پھرتا رہے, لوگوں سے قرضہ لے, بلکہ صدقہ اچھی مقدار میں ہو, لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انسان اپنے لیے مال چھوڑے, وہ خوشحال رہے, اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کی ہے, اس لیے پہلے یہ حکم تھا کہ یا تم میانہ روی سے خرچ کرو یا تمہارے پاس جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر ڈالو. لیکن چونکہ اب زکوٰۃ کے احکام آ چکے ہیں, اس لیے اب زکوٰۃ کے مطابق خرچ کیا جائے گا. اور یہ جو ہے یہ استحبابی حکم ہوگا کہ تمہارے پاس میانہ روی سے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب صدقہ کر دو. تو اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور فکر کر لیا کرو. یہ بریکٹس میں ہے, یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے. اصل میں دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہات آئیں ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو یتیموں کا مال ناجائز استعمال کرتے ہیں یا یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں. تو جب یہ اس طرح کی آیات کریمہ نازل ہوئیں, اور یہ شاید آج کے دور میں اتنی اپلیکیبل نہ ہو کہ آج شاید 100 گھروں میں یا شاید 50 گھروں میں ایک گھر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کسی یتیم کی کفالت ہو, اور وہ بھی کسی بھائی یا بہن کا بچہ وہ کفالت میں ہو. لیکن پہلے کے دور میں بکثرت جہاد ہوتا, بہت سے مرد قتل کر دیے جاتے, اور اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو یتیم بچوں کی کفالت کیا کرتے تھے. تو اب وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا کہ اب یتیم ہے, اس کو اپنے باپ کی طرف سے وراثت ملی ہے وہ چھوٹا, اور اب اس کا مال جو ہے وہ اس شخص کے پاس ہے. تو اب اس کے مال کو کس طرح استعمال کرے, کیا ملا کر استعمال کرے, اپنے بزنس میں ساتھ ملا لے, اس کے ساتھ تجارت کرے, کس انداز سے کرے. تو شریعت نے ایسے شخص کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ بہتر سمجھتا ہے تو وہ یتیم کا مال کہیں اچھی جگہ پر انویسٹ بھی کر سکتا ہے, اپنے کاروبار میں بھی لگا سکتا ہے, لیکن اس میں اس کی کوئی خراب نیت نہ ہو. وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا, بلکہ وہ یتیم پر ہی خرچ کر سکتا ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمان بہت خوف زدہ ہو گئے, اور جن گھروں میں یتیم تھے تو انہوں نے 2 الگ الگ کھانے بنانا شروع کر دیے, الگ الگ سالن, کہ آپ کا یہ یتیم کے مال کا راشن ہے, اس کا خصوصی سالن بنے گا, اس کے کھانے میں سے ہم کچھ نہیں کھائیں گے. اور یہ ہمارا, اس کو آپ بالکل اس طرح تصور کر لیں کہ آپ کے بھائی کا, آپ کی بہن کا بچہ ہے, اور اس کے پاس مال ہے جو آپ کے پاس ہے. اب آپ اس کے مال میں سے اس کے لیے کھانا بناتے ہیں, اور اپنے مال میں سے اپنا کھانا بناتے ہیں, دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں اور ایک دوسرے کے کھانے میں سے نہیں کھاتے. تو یہ کیفیت ہو گئی, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک مشقت والا معاملہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور فرمایا یسألونک عن الیتامی, وہ تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر, تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی تم جب نیک نیتی سے, ایک صحیح ریشیو کے اعتبار سے اگر تم ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں, پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں. کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح, کیونکہ اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. اگر اللہ چاہتا تو یہ حکم دے دیتا کہ بالکل سیپریٹ ہو, یتیم کا مال بالکل الگ ہو, اس کا کھانا بالکل الگ ہو, ہر چیز علیحدہ ہو, تم اس کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. اللہ چاہتا یہ مشقت میں ڈال دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اختلاط کی اجازت دی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. آگے آیت کریمہ ہے, اور یہ نکاح کے متعلق ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں. دیکھیں مشرک سب ہیں, مسلمان کے علاوہ اگر آج آپ دیکھیں تو ایتھیسٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں
تو باقی سب آپ کو مشرک نظر آئیں گے. مشرک کا مطلب ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لیکن مشرکین میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ممتاز کر دیا. حالانکہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن ایک حکم ہے عام مشرکین کے لیے کہ جس میں بت پرست آ گئے, ہندو آ گئے, تمام مشرک آ گئے, اور ایک حکم ہے اہل کتاب کے لیے. تو مشرک اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت, مشرک مرد ہو یا عورت, آپس میں مسلم اور مشرک کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور وہ اس آیت کریمہ میں اس حرمت کو بیان کر دیا گیا. اس لیے جو لوگ انڈیا میں یا دیگر ممالک میں ہندو خواتین سے نکاح کرتے ہیں, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے شرعی اعتبار سے, وہ شدید گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. جبکہ اہل کتاب میں ایک اور آیت کریمہ میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر مسلمان مرد ہو اور یہودی یا عیسائی لڑکی ہو, تو خاتون ہو, تو اب ان کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا برعکس جائز نہیں ہے. یعنی مسلمان عورت ہو اور یہودی یا عیسائی مرد ہو, تو اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورتوں سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب ایک صحابی رسول, وہ مسلمان ہو چکے تھے, صحابی رسول تھے, اور انہیں ایک مشرکہ خاتون پسند تھی, اور وہ بہت حسین و جمیل تھی. اور وہ آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ خاتون بہت حسین و جمیل ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. مفسرین نے فرمایا کہ اس مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ جب تک ایمان نہ لے آئیں تمہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک مسلمان باندی, ایک مسلمان غلام عورت, وہ ایک مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں حیرت ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو. یعنی اب اس کا برعکس بیان کر دیا کہ مسلمان عورت کو بھی اجازت دیں کہ وہ کسی مشرک مرد سے نکاح کرے. مشرک مرد سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان غلام سے نکاح کرے اگرچہ تمہیں اس حکم پر حیرت ہو. اولئک یدعون الی النار, اور کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرک تمہیں وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کیونکہ یہاں پر ایمان کا خطرہ ہے. ایک مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے وہ بہت قریب ہو جاتے ہیں, ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے, اس میں اپنے راز شیئر کرتے ہیں, سب سے زیادہ آپس میں باتیں ہوتی ہیں, خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کا سب سے زیادہ اثر قبول کرتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرک مرد یا مشرک عورت کسی مسلمان کو اپنے شرک میں مبتلا کروا دے اور وہ مسلمان اپنے دین سے غافل ہو کے شرک میں پڑ جائے. تو اگر وہ شرک میں چلا گیا تو وہ جہنم کی طرف جائے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور اس کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی کہ ایک مشرک اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. جہاں تک بات ہوئی یہودی اور عیسائی خاتون سے نکاح کی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکین میں ایک خاص اسٹیٹس دیا اور اس وجہ سے اجازت دی کہ بہرحال اگرچہ وہ شرک کرتے ہیں اپنے نبی کی شان میں غلوف کرنے کی بنا پر, لیکن ان کی جو بنیاد اس ایک شرکی عقائد کے علاوہ ہے وہ ساری تمام کی تمام وہی ہیں. پرانے وہی عقائد, قیامت کا آنا, فرشتے, جنات, اللہ, تو وہ تمام جو عقائد ہیں چونکہ وہ بیسکس ایک ہیں, وہ کسی چند عقائد میں مشرک ہو چکے ہیں. اس لیے بہت زیادہ گمان ہے کہ ایک مسلمان مرد سے جب ایک عیسائی یہودی عورت کا نکاح ہو تو وہ مسلمان مرد کے ماتحت جب ایک اسلامی معاشرے میں رہے, اسلام کا غلبہ ہو, تو وہ بہت زیادہ امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اسی لیے اس کے برعکس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کی وجہ علماء نے یہی لکھی کہ مرد چونکہ حاکم ہوتا ہے, غالب ہوتا ہے, عورت محکوم ہوتی ہے, اس لیے اگر مسلمان عورت کو اجازت دے دی جائے کہ وہ کسی عیسائی یا یہودی مرد سے نکاح کرے, تو غالب گمان ہے کہ وہ عورت چونکہ اس کے انڈر ہوگی تو وہ کہیں اس کے دین کو قبول نہ کر لے اور آخرت میں جہنم میں نہ چلی جائے. لیکن علماء نے یہی لکھا کہ یہ جو اجازت ہے یہ ہم
ایمان میں دارل اسلام میں اس کی اجازت ہوگی، یعنی ایک مسلم ملک ہو تو وہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان مرد ہے اور اس کی بیوی یہودی یا عیسائی ہے، تو غالب گمان ہے کہ وہ یہودی عیسائی عورت جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن دارالکفر میں جہاں ایک اسلامی ملک نہیں ہے، تو وہاں پہ اگرچہ یہ نکاح جائز ہوگا، یعنی ایک مسلمان مرد کا یہودی عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز ہوگا، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام کے قریب قریب ہوگا۔ یعنی جائز سے مراد یہاں پہ میرا یہ ہے کہ اگرچہ اس نکاح کا وجود ہوگا، یہ نکاح بالکل مانا جائے گا، اگر نکاح ہوتا ہے بچوں کا نسب ثابت ہوگا، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہوگا، حرام کے قریب قریب ہوگا۔ اور اگر آج کے دور میں غور کیا جائے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آج کے دور میں تو عورت ہی حاکم ہے۔ عورت، جو بچے ہیں ان کا ذہن، ان کی تربیت زیادہ تر خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بچے اپنی ماں کے دین پر، ماں کی عبادات کے طریقے پہ ہی چلتے ہیں۔ اس لیے اگر ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ پاکستان میں دن بدن اس چیز کا بہت رجحان ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنے عقائد، اپنے دین کی اہمیت بہت کم ہے، اس لیے مختلف ایسے فرقوں میں کے درمیان نکاح ہوتے ہیں کہ جس کے متعلق لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا اور اس کا نکاح ہو سکتا ہے، فلاں کا اور فلاں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شرعی اعتبار سے اس نکاح کی گنجائش نکال بھی لیں، لیکن آئندہ آنے والی زندگی بڑی تباہ کن اور مشکل ہوتی ہے۔ یہ دونوں لوگ دین سے بڑے دور ہوتے ہیں، تبھی آپس میں عقائد کے سلسلے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ انتہائی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسجد یا امام بارگاہ یا کسی اور جماعت خانے کے نہیں ہوتے، وہ اسلام سے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ پوری زندگی اپنے دین کو سمجھ نہیں پاتے کہ اپنے والدہ سے دین سمجھے یا اپنے والد سے دین سمجھے۔ تو بس یہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اپنے نکاح کا انتخاب ہو تو اس میں یہ ضرور غور کیا جائے کہ کس سے نکاح کرنا ہے۔ یہاں پر ہم وقت ختم ہوتا ہے، ورنہ اس سلسلے میں اور بات کرتے انشاءاللہ۔ کل درس قرآن کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا سمجھا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔